قرآن کی ایک صورت عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ صورت بڑے بڑے ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی صورت جو پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو لازمی کر لینا، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی جھولیاں بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فسادات ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئے۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں، آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کر لینا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو مانگنا ہو مانگ لینا، 100 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے، اس عمل کو کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کر دے گا، آپ مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا، اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا، پھر آپ کو مالا مال ہونے سے، کروڑ پتی بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو غلطیاں بتانے لگا ہوں، کچھ وجوہات بتانے لگا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا، اور میں آپ کو 3 ایسے کام بتانے والا ہوں جو آپ نے آج اپنے گھر میں لازمی کر لینے ہیں۔ اب جو گھر کے اندر پریشانیاں ہیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت کبھی نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب رہیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہاریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس عمل کو کر لینا کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری قسمت ضرور بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اسی لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اسی لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل میں بتانے والا ہوں اس کو پورے یقین سے کر لینا، پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آ جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس کا اثر تیز ہو، ہم نے سب عمل کر لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، ہم اب انتظار نہیں کرتے، ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو آج کا یہ عمل جو میں آپ کو بتاؤں گا، جو بھی آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ معجزہ دیکھ لیں گے۔ ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، آخر کار وہ وظیفہ آج مل گیا جس کا اثر بہت تیز ہوتا ہے۔ اب آپ کو مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی آج میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے گا، آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جائے گی۔ ناظرین، اب وظیفہ سمجھ لیں، وظیفے کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
درود پاک کے فوراً بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آیت کریمہ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ بھی پڑھ لیں آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے آخر میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرانے کا، تقدیر بدلنے کا وقت آیا ہے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ جو مانگنا ہو پھر میرے رب سے مانگ لینا، میرا رب فوراً عطا کر دے گا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، رو رو کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سنانے ہیں۔ پھر جو مانگنا ہو، یا اللہ یہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری کو دور کر دے، صحت و تندرستی کی زندگی عطا کر دے، رزق حلال وافر مقدار میں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو اس طریقے سے مانگا کرو، یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے۔ پھر اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ گھر کے اندر دولت رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی، اور آپ کی تمام پریشانیاں مسائل ختم ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اس سورہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ جو کوئی سورہ مزمل مبارکہ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور کر دے گا، اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو کوئی اس سورہ کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی فرما دے گا۔ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں اسے 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ اسے پڑھے اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب اور محتاج نہیں ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات و خطرات کو دور کر دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا۔ روز بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت و دینی دنیاوی کے لیے مجرب ہے۔ سورہ مزمل برائے فراخی رزق و کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس کو 21 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس کو 20 مرتبہ پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر بیمار پر دم کریں تو انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو تو سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے کھلا دے، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار، بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی، اور اول و آخر درود شریف 3 بار پڑھیں۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار، 41 دن تک 21 بار، اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس کا آغاز کسی بھی نوچندی جمعرات سے کریں، انشاءاللہ رزق میں کشادگی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سورہ مزمل کا عمل بہت ہی مجرب اور خاص ہے۔ قرآن مجید کی 73ویں سورہ مزمل ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ سورہ مزمل قرآن پاک کے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی مکی سورہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سورہ کی 19 آیات موصول ہوئیں۔ سورہ مزمل سورت کی آخری آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جب پیغمبر نے کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کی، مکینوں نے ان کی مخالفت کی اور انہیں نظر انداز کیا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پرسکون اور مستقل مزاج رہنے میں مدد کے لیے بھیجی گئی ہے۔ ایک عربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ڈھکنا یا ڈھانپنا۔ اس سورہ کا شاندار نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک لقب ہے۔ سورہ مزمل کا پیغام پرسکون رہنے کا ہے۔ اپنے معمولات میں صبر سے کام لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ڈیوٹی پر ہیں یا گھر پر۔ روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے آپ ہر قسم کے برے حالات سے محفوظ رہیں گے اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ سورہ مزمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔
کم از کم دن میں 1 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد اس کی تلاوت ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جن بیٹیوں کی شادیوں کو 10 سال گزر چکے ہیں، اولاد پیدا نہیں ہو رہی، انشاءاللہ سورہ مزمل کی تلاوت کر کے رب سے نرینہ اولاد بھی مانگیں گی تو میرا رب ان کو عطا کرے گا۔ آج کوئی بھی ماں اس کی بیٹی گھر میں بیٹھی نہیں رہے گی۔ رشتوں کی فراوانی کے لیے سورہ مزمل پڑھ کے رب سے دعا کریں، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ اچھے رشتے گھر میں آ جائیں گے۔ اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، دکان پر یا کوئی بھی کاروبار ہے، وہاں بیٹھ کر کسی بھی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھ کے رب سے دعا کرے، انشاءاللہ کاروبار میں برکت پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ دوستو اس وظیفے کو کسی بھی صورت مس نہ کرنا، آج اس کو لازمی کر لینا، کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔